جو ہیں 3 طلاقوں کے بعد بھی بیوی کو گھر رکھے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جمہور ائمہ یعنی 4 امام سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. صرف بعض علماء اہل حدیث نے، اور وہ بھی سارے نہیں، بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، لیکن ساری امت ایک طرف ہے. اب مثلا بعض مسائل میں بی بی عائشہ ایک طرف ہے لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، تو جمہور کو دیکھا جاتا ہے. بی بی عائشہ مثلا اس بات کی قائل تھی کہ بھئی دودھ پینے سے آدمی رضائی بھائی بن جاتا ہے، تو بی بی صاحبہ کو تو اللہ کی قدرت اولاد نہیں ہوئی، تو اپنی بہن کا دودھ اس کو پلا دیتی، کہتی میری بہن کا یہ بیٹا ہو گیا تو میرے لیے محرم ہو گیا. تو یہ صرف بی بی صاحب کا اجتہاد تھا، صحابہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو اس لیے ہمیشہ جمہور کا مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہو آدمی کو بڑا ڈرنا چاہیے. دیکھیں نا، اگر مثلا قیامت میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 ہوتی ہیں اور اس نے ایک سمجھی تو ساری زندگی زنا کا حساب دے گا. اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے. یعنی ایک آدمی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دے، طلاق ہو گئی، یا ڈرامے میں وہ اس کی بیوی بنے فرضی طور پہ اور وہ طلاق دے، وہ طلاق ہو گئی، عورت تو وہی ہے نا. تو اس لیے 3 اور ویسے بھی اللہ نے عقل دیا ہے ہر کسی کو الحمدللہ. اگر ایک آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کے 3 تھپڑ مارے تو 1 شمار ہوگا. کیا خیال ہے آپ؟ یعنی 1 تھپڑ ادھر مارے، 1 ادھر مارے، 1 ادھر مارے، پھر تو 3 ہے. لیکن کھڑے ہوئے 3 کٹھے مار دیں، 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا ہے. اور باقاعدہ طلاق ثلاث پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور جمہور اس طرف ہے. 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کو 3 طلاق کے بعد کبھی عورت کے ساتھ نہ رہے، اور نہ عورت کو خاوند کے ساتھ رہنے کا حق ہے. حرام ہو گئی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.